اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی۔ ناظرین، آپ حضرات کے درمیان آج ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اسلام میں کھانا کھلانے کو بہت زیادہ اہمیت ہے، چنانچہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں سورہ دہر میں ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ اہل بیت نے اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین و اسیر کو کھانا کھلایا اور اس کے عوض میں ان کو جنت دی گئی۔ کھانا کھلانا بہت تفصیلی موضوع ہے جس کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس کھانا کھلانے کے بہت سارے بہانے ہیں۔ اسلام میں 5 مواقع پر ولیمہ کرنا مستحب ہے، جن میں سے ایک شادی کے موقع پہ ولیمہ ہوتا ہے۔ ان 5 ولیموں کے علاوہ ہمارے پاس بہت سے ذریعے ہیں لوگوں کو کھانا کھلانے کے اور شیرینی کھلانے کے، جیسے بہت سے دسترخوان ہوتے ہیں، کنڈے ہوتے ہیں، نظر ہوتی ہے، مجالس میں کھانا کھلایا جاتا ہے، سیووں میں اور چیلم میں کھانا کھلایا جاتا ہے، برسی میں لوگ کھانا کھلاتے ہیں مجلس کر کے۔ یہ تمام طریقے جو کھانا کھلانے کے ہیں یہ بہت ہی اچھی چیز ہیں، بہت بڑی عبادت ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آدمی سگریٹ مانگ کے پی لے گا، پانی مانگ کے پی لے گا، لیکن جو بانفس انسان ہے وہ روٹی کے لیے جلدی ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ اور کھانا کھلانے کے بعد انسان کے دل میں جو سرور پیدا ہوتا ہے اس کے ثواب کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چنانچہ ہمارے پاس جو بھی رسم کھانا کھلانے کی ہے، البتہ اسلامی شادی کی سیریز میں ہم ابھی ولیمے تک نہیں پہنچے، وہاں پہنچیں گے تو اس کی ڈیٹیل عرض کریں گے آپ کے سامنے۔ کھانا کھلانے کے لیے خاص طور سے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ سورہ مدثر میں جب جنت والے جہنم والوں سے پوچھتے ہیں ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی، تو وہ جواب جو دیتے ہیں ان کے جو 4 جواب ہیں ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ بہت بڑی بات ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، لوگوں کو کھانا کھلانے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس کی عوض میں اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو ہمارے پاس بہت سارے بہانوں سے کھانے کھلائے جاتے ہیں، ولیمہ ہو، مجلس ہو، 40واں ہو، سیوم ہو، برتھ ڈے ہو، عقیقہ ہو، یہ تمام چیزیں کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس کھانا کھلانے کے بہانے ہیں۔ انہی میں سے ایک کیا ہے، انہی میں سے ایک دسترخوان ہے، امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان، امام صادق کا دسترخوان۔ ان دسترخوانوں میں سے ایک دسترخوان جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے بی بی کا دسترخوان۔ ہمارے پاس خواتین میں ایک دسترخوان ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں بی بی کا دسترخوان، جو عام طور سے شاید پورے ہندوستان میں اور پاکستان میں اس دسترخوان کو کیا جاتا ہے۔ یہ دسترخوان کی نوعیت الگ ہے۔ اس دسترخوان میں یہ دسترخوان 100% زنانہ ہوتا ہے، خواتین ہی اس میں سارے کام کو انجام دیتی ہیں، اور پھر دسترخوان میں شریک ہونے والی بھی خواتین ہی ہوتی ہیں۔ مرد کی کسی طرح کی دخالت اس میں نہیں ہوتی ہے، کوئی مرد بچہ بھی اس میں کسی طریقے سے شریک نہیں ہوتا ہے، تاکہ کھانے میں خاص طور سے۔ اور یہاں تو ٹھیک تھا، انتہا یہ ہے کہ ایک حاملہ عورت، پریگننٹ عورت کو بھی وہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ جو شکم میں جو بچہ ہے وہ مرد ہو، وہ لڑکا ہو، لہذا حاملہ عورت کو بھی آنے کی وہاں کے اوپر اجازت نہیں ہے۔ اس بات کو لے کے میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دسترخوان خواتین کا مخصوص ہے، کوئی بات نہیں ہے، بہت سے کام خواتین کے مخصوص ہیں، وہ اپنے انجام دیں، عورتوں کے لیے بھی دسترخوان رکھا جائے، بہت اچھی بات ہے۔ اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس کو مرد نہ کھائیں، ٹھیک ہے، ایک دسترخوان ایسا بھی جو صرف عورتیں کھائیں، کوئی بات نہیں، نو پرابلم۔ خوب،
اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس کے اوپر مرد کا سایہ تک نہ پڑے، کوئی بات نہیں ہے۔ اور کسی حد تک البتہ یہ شریعت کے مقابلے میں قانون ہے کہ کوئی چھوٹا لڑکا بھی وہاں نہ آنے پائے۔ انتہا یہ ہے کہ کوئی حاملہ عورت بھی وہاں نہ آنے پائے کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ پیٹ میں لڑکا ہے۔ دیکھیں یہ قانون کس نے بنایا، یہ قاعدہ کس نے بنایا، اور یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے قانون کے مقابلے میں قانون بنانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے آپ اس کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ کسی کو حق نہیں ہے کہ اللہ کی حلال چیز کے مقابلے میں کوئی چیز حرام قرار دے یا حرام کے مقابلے میں کوئی چیز حلال قرار دے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، عورتوں سے پردے کا جو حکم ہے، جو بچہ چھوٹا ہے، جو بہت چھوٹا بچہ ہے، اس سے عورتوں کو پردے کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن یہاں انتہا یہ ہے کہ حاملہ عورت بھی اس دسترخوان میں نہیں آئے کہ شاید اس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ یہ قانون کس نے بنایا؟ یہ بی بی کا دسترخوان ہے، وہ بی بی دسترخوان ہے، ٹھیک ہے، یہ گفتگو بہت اہم ہے کہ اس قانون کے بنانے سے کیا فرق، وہ کہتے ہیں فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ ہم کچھ چیزیں دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں، جو جائز نہیں ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ ایسا قانون بنانا کہ جو قانون شریعت کے خلاف ہو، کہیں نہیں لکھا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اصلاً جائز نہیں ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ عورتیں اپنا دسترخوان کریں، دسترخوان بنائیں، دسترخوان کھائیں، مردوں کو نہ آنے دیں، مردوں کا سایہ نہ پڑے، لیکن یہ کون سے قانون ہو گیا کہ ایک حاملہ عورت بھی وہاں پہ نہ آ سکے، چھوٹا بچہ بھی نہیں آئے؟ یہ تو کوئی دین نہیں ہے، یہ کوئی شریعت نہیں ہے۔ اور تعجب کی بات، ہنسی تو تب آتی ہے کہ اسی دسترخوان میں عورت بے حجاب آ سکتی ہے، جو اصل شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور اسی دسترخوان میں حاملہ عورت نہیں آ سکتی ہے۔ اے عزیز، میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ایسے قوانین، ایسی رسومات ہمارے ایمان کو کھوکھلا کرتی ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے قانون کی پابندی کم کر رہے ہیں، اور اپنے ہوئے اور شدت سے اس پہ عمل ہوتا ہے، اپنے بنائے ہوئے قانون پہ ہم زیادہ عمل کر رہے ہیں۔ اصلاً کوئی قانون ایسا نہیں ہے، کہیں بھی ایسا نہیں۔ خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر سے نکلتی تھی، جنگ خندق دیکھیے جا کے، وہاں پہ جہاں جنگ خندق ہوئی تھی وہاں مسجد فاطمہ موجود ہے، باغ فتح میں مسجد فاطمہ موجود ہے، اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ بی بی کے نام کے اوپر حاملہ عورت بھی نہ آنے سکے۔ یہ قانون کس نے بنایا؟ اصلاً جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، آپ ہی نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلامی قانون کے مقابلے میں قانون بنانا جائز، یہ ہمارا بولنے کا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ہمارے ایمان پہ فرق پڑتا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث و رسول اور پیغمبر اور نبی کے بتائے ہوئے قانون پر ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور اپنے بنائے ہوئے قانون پہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، ایسے چیزوں پر عقیدہ نہ رکھیے، یہ چیزیں اصلاً صحیح نہیں ہیں۔ میں پھر عرض کروں گا، دسترخوان عورتیں بنائیں، عورتیں کھائیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ایسے کرنا کہ کوئی لڑکا نہیں آ سکے، کوئی حاملہ عورت نہیں آ سکے، یہ چیزیں اصلاً جائز نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ سے دعا کرتا ہوں پالنے والے ہمیں دین سمجھنے اور شریعت سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری عورتوں کو خاص طور سے شریعت کا پابند بننے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ تجھے علیہ السلام کا واسطہ ہے کہ ہمیں ایسی رسومات سے جو ہمارے دین و ایمان کے لیے مشکل پیدا کرنے والے ہیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا دعا پالنے والے ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔